دينا فلن يقبل منهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة فقد أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن آدم إني لك محب فبحق عليك مني كن لي محبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز ناظرین و سامعین کرام، جیسے کہ گزشتہ ہفتے بتایا گیا ملک ہندوستان ہمارا ہے، اسی لیے اس کو آزادی دلانے میں ہمارے علماء کرام نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. دکھ اسی کو ہوتا ہے جس کی چیز اسے چھینی جاتی ہے. دوسروں کے پاس سے چیزوں کے چھیننے سے سامنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مگر جس سے چھینا جا رہا ہے اسے تو تکلیف ظاہر سی بات ہے ہو کر رہے گی. تو ملک ہندوستان پر 900 950 یا 800 سال کا عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، مسلمانوں نے حکومت کی ہے. جب انگریز اپنے ناپاک سازشوں کے ساتھ ہندوستان میں آیا اور آ کر قبضہ جمانا شروع کیا اور دھیرے دھیرے دین اسلام میں شریعت میں مداخلت شروع کی، تو سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کو ہوئی. صرف مسلمان ہندوستان میں نہیں تھے، ہر طبقے والے تھے. اسی لیے اس کو جمہوری ملک کہا گیا. ہر ایک اپنے مذہب پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، قانون ہے اس ملک کا. اور یہ بات کہی جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ سارے عالم کے اندر، ساری دنیا کے اندر ایک واحد ملک ایسا ہے جس کے اندر بے شمار مذہبوں کے ماننے والے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا پورا اختیار. مگر جب سے ملک آزاد ہوا ہے، ذہنی مریض لوگ بھی اس ملک میں بستے ہیں، جن کے ذہنوں میں مرض ہے، بیماری ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. ان کی سازشوں سے جب ملک ٹوٹا ہے، یعنی ملک میں جب بگاڑ آیا، انہی لوگوں کی وجہ سے آیا. تو جب انگریزوں نے ناپاک سازشیں کر کے مداخلت شروع کی تو تکلیف مسلمانوں کو ہوئی. مسلمان آگے آیا. 130 سال تک لگاتار مسلمان تنہی تنہا لڑتا رہا اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے.
جس کے اندر بڑے بڑے بادشاہ مسلمانوں کے، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسے بادشاہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کا ہونا اسلام کا ہونا تھا، دین اسلام کا لہلہانا تھا ان کا وجود، مگر اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے انہوں نے بھی اپنی جان کو قربان کر دیا تاکہ مسلمان آزادی کے ساتھ میں اللہ کا نام لے سکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکیں۔ کیونکہ جب کوئی غلام بنتا ہے اختیارات چھین لیے جاتے ہیں، اسے اختیار نہیں ہوتا، کسی بھی عمل کا اسے اختیار نہیں ہوتا غلام پر۔ الغرض کئی ہزار علماء کرام شہید ہو گئے، ہزاروں کی جو تعداد ہے بس علماء کرام کی ہے، عامی لوگوں کی کوئی تعداد نہیں، اتنی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ مگر آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب آزادی کا دن آتا ہے، جیسے کہ آج 15 اگست ہے، اسی دن میں ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا، بھارت آزاد ہوا تھا، بس گنے چنے ناموں کو سامنے لا کر انہی کو پیشوا مانا جاتا ہے، انہی کو بڑا مانا جاتا ہے، جس کے بنا پر مسلمان جو اس سے ناواقف بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب مسلمان اس سے ناواقف ہو گئے تو دھیرے دھیرے ان کو ہسٹری کے اندر سے ہمارے مجاہدین جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ان کے ناموں کو مٹانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سارے نام وہ نکالتے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا کہ جب مسلمان اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھول جاتا ہے وہ زوال کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ضرورت ہے، اس وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم جاگیں اور اپنے سے پہلے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو ہم یاد رکھیں اور اپنے اولاد کو بتائیں کہ اس ملک کو آزادی دلانے میں یہ جو نام پیش کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے نام چھپے ہوئے ہیں اور وہ نام بتائے جائیں۔ عام ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی کی تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ اگر کسی مجاہد کا انتقال ہوا، وہ مر گیا دیش کے لیے، جب اسے نہلایا گیا یا کفنایا گیا یا دفنانے کا وقت آیا تو اس کی یہ حالت تھی، ایسا نہیں ملے گا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تاریخ میں نے گزشتہ جمعے بیان کی کہ پیٹھ پر چمڑا نہیں تھا، صرف ہڈیاں باقی تھیں، ایسا چمڑے کو داغ داغ کر جلا جلا کر ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ تاریخ ہے۔ مسلمان اپنی تاریخ کو یاد رکھے گا تو آگے بڑھے گا، ورنہ پیچھے کا پیچھے رہ جائے گا۔ انہیں علماء کرام کی قربانیاں تھی کہ آج ہم کہیں نہ کہیں آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے اپنے اکابرین کی قربانیوں کو بیان نہیں کیا، ان کو واضح نہیں کیا، جس کی وجہ سے دوبارہ وہ لوگ ہم پر حاوی ہونا چاہ رہے ہیں، مسلط ہونا چاہ رہے ہیں۔ دشمن صرف انگریز نہیں ہے، انگریز کے طرز پر چلنے والا ہر انسان دشمن ہے اس ملک کا۔ آج آپ دیکھیں انگریز کی سوچ رکھنے والوں کو دیکھیں، سرے عام ننگی تلواریں لے کر گھومتے ہیں۔ کبھی انہیں اذان سے تکلیف، کبھی نماز سے تکلیف، کبھی جمعہ سے تکلیف، عیدین سے تکلیف، قربانیوں سے انہیں تکلیف، کبھی انہیں داڑھیوں سے تکلیف، کبھی ٹوپیوں سے تکلیف، کبھی جبوں سے تکلیف۔ دین اسلام کے ہر شعار سے انہیں تکلیف ہی تکلیف ہے۔
اور جب ان کے تہوار آتے ہیں تب انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کی نظروں میں صرف جمعہ نظر آتا ہے، جمعے کا مجمع نظر آتا ہے، عیدین نظر آتی ہیں، عیدین کا مجمع نظر آتا ہے، ٹوپیاں نظر آتی ہیں، داڑھی جبے نظر آتے ہیں۔ اس ملک کے انگریز ہیں جو دشمنی کو عام کر رہے ہیں، ان انگریزوں سے ہمیں بچنا ہے اور ہوشیار رہنا ہے، ان غداروں سے ہمیں آگاہ کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو آگاہ کرنا ہے کہ ملک کے اندرونی غدار ہیں۔ جیسے میں نے کہا 130 سالہ عرصہ مسلمانوں نے جنگ لڑی، جب اس 130 سالہ عرصے میں مسلمانوں نے جنگ ہاری ہے، اندرونی غداروں کی وجہ سے جنگ ہاری ہے۔ تو آج یہ اندرونی غدار ہیں جو دین اسلام کو ڈائریکٹ نشانہ بنا رہے ہیں، دین اسلام کو یہ پنپنا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور مسلمان ہے کہ آج بھی سویا ہوا ہے، آج بھی غفلت کی نیند میں ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں جب ان کے تہوار آتے ہیں رات سے بند ہو جاتے ہیں، مجمع کو پریشانی ہوتی ہے مگر کوئی پرواہ نہیں۔ اگر جمعے کی نماز کے لیے راستے پر ایک صف بنا دی جائے ان کے پیٹوں میں کھلبلی بچ جاتی ہے، انہیں نزلہ شروع ہو جاتا ہے، ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ مسلمان بھی آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، انہیں کی باتوں کے ساتھ گنگنانا شروع کر دیا ہے، ایمان والا بھی انہیں کی باتوں کے ساتھ گنگنانا شروع کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی یہ شان نہیں، کبھی مسلمان کسی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ متاثر ہوتا ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ متاثر ہوتا ہے صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے، اور وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ ایمان والے کی شان ہے۔ اور جو غیروں کے تہواروں سے متاثر ہو جائے، ان کے عادات و اخلاق سے متاثر ہو جائے، اس کے ایمان میں نقص ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی ماننے کے لائق نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہوا جائے، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے سوال کیا جائے۔ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ جب مسلمان کلمے سے دور ہٹے گا وہ ذلت کی زندگی جیے گا، یاد رکھیں، وہ ذلت کی زندگی جیے گا۔ آج جو مسلمانوں پر ذلت چھائی ہوئی ہے، مسلمان سوچتا ہے چلو غیروں کے تہوار میں ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا کر، ان کے ساتھ دو قدم چل کر، ان کا تعاون کر کے، انہیں کھلا پلا کے ہم انہیں اپنی طرف مائل کر لیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ آپ اپنا جگرا نکال کر انہیں دو گے تب بھی وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، وہ تو تمہارے ایمان کا سودا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان نہ رہو، تمہارے دلوں میں قرآن کی اہمیت نہ رہے، دین اسلام کی اہمیت نہ رہے، وہ اہمیت کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جب ان کے تہوار آتے ہیں سیکولرزم کا نام لے کر کہ یہ آپ ہمارے ساتھ آؤ ہم تمہارے ساتھ آتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور مسلمانوں کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ چلو سارا رمضان یہ ہمارے ساتھ روزے رکھ رہے ہوں، سارا رمضان ہمارے ساتھ تراویح پڑھ رہے، کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے نعرے پر ہمیں یقین ہو جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات بتانا پڑ رہا ہے،
ابھی ایک تہوار گزرا جسے رکشا بندھن کے نام سے جانا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر خبریں گردش کرنے لگی کہ مسلمان جبہ ٹوپی داڑھی والے جا کر غیر کی عورتوں سے راکھی بندھوا رہے ہیں، یکجہتی کا ثبوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں، ہم تمام کے تمام ایک ساتھ ہیں. ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے. وہ ان کا تہوار ہے، انہیں مبارک ہو. اگر ہم ان کے تہوار میں جائیں گے یکجہتی کا ثبوت دینے کے لیے، بھائی چارگی کا ثبوت دینے کے لیے، اور یہ بات ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا صرف مسلمان ہی ثبوت دے یکجہتی کا؟ وہ یکجہتی کا ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ کیا صرف مسلمان ہی ہے بھائی چارگی کا ثبوت دینے کے لیے؟ آج کا مسلمان سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ تو زہر پر زہر اگلتے جائیں. جگہ جگہ مسلمانوں کو گاؤں ماتا کے نام پر، گوشت کے نام پر قتل عام کیا جاتا رہے اور ہم یکجہتی کا ثبوت دینے جا رہے ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بڑے دھڑلے سے جا کر راکھی بندھوا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم یکجہتی کا ثبوت دے رہے ہیں، بھائی چارگی کو عام کر رہے ہیں. تمہارے محلے میں بہت ساری بیوائیں ہوں گی، کبھی سوچا ہے کہ یہ میری بہنیں بیوہ ہیں، جا کر یکجہتی کا ثبوت دینے کے لیے، بھائی چارگی کا ثبوت دینے کے لیے ان کا خرچہ اٹھاؤ؟ تب تمہاری بھائی چارگی کہاں مر گئی تھی؟ جب ایک بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر گھر جا کر برتن مان کر اپنا گھر چلا رہی تھی. تب تمہاری بھائی چارگی کہاں مر جاتی ہے؟ جب ایک بیوہ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک مانگتی ہے اپنے گزارے کے لیے. صرف غیروں میں ہمیں بھائی چارگی نظر آتی ہے، یکجہتی نظر آتی ہے، اور جا کر راکھی بندھوا رہے ہیں. ہمارا جا کر یکجہتی کے نام سے، بھائی چارگی کے نام سے راکھی بندھوانا گویا اس عمل کی مقبولیت کی طرف بلانا ہے. یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ غیروں کے تہوار میں، ان کے خوشیوں میں یہ جا کر خوشی جتاتے ہیں اس انداز سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ کرنے والے جتنے گنہگار، جا کر ساتھ دینے والے بھی اتنے گنہگار ہیں. وہ کر کر گنہگار ہیں، تم ساتھ دے کر گنہگار بن رہے ہیں. ہمارا وہاں جانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. اگر وہ صحیح ہوتا تو کیا اللہ دین اسلام میں اس کو داخل نہیں کرتے؟ اللہ نے کتنا وضاحت کے ساتھ فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. مسلمانوں، اے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، کان کھول کر سن لو کہ دین اسلام مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ. دین اسلام کے علاوہ اگر آپ کسی اور مذہب کے ماننے والے بن کر آؤ گے، قبول نہیں کیا جائے گا کوئی مذہب. نبی علیہ السلام کا زمانہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب، آسمانی کتاب، اللہ کی کتاب، جیسے قرآن مجید آسمان سے نازل، ویسے تورات بھی آسمان سے نازل، بس نبی بدلا گئے. قرآن دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تورات موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل ہوا. اس میں سے چند باتیں، اچھی باتیں. آسمانی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے تو باتیں اچھی ہی ہوں گی، خراب کون سی ہو سکتی ہیں؟ چند باتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی، پرچے میں لکھا اور لا کر نبی علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے، اللہ کے نبی تورات میں کتنی پیاری باتیں ہیں. یہ کہہ کر پڑھنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ اپنے اوپر عذاب کو مول لے رہے ہو، دیکھو نبی کا چہرہ کیسے بدل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فوراً اس پرچے کو بند کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کان کھول کر سن لے، کان کھول کر سن لے، میرے بعد مجھ پر جو نازل کی گئی کتاب، اس کے بعد اگر کوئی انسان اچھائی کو کسی اور کتاب میں تلاش کرتا ہے گمراہ ہو جائے گا۔ میرے بعد اور اس کتاب کے بعد، قرآن پاک کے بعد میں اگر کوئی انسان اچھی باتوں کو کسی اور کتابوں میں، اچھی چیزوں کو کسی اور مذاہب کے اندر تلاش کرتا ہے، وہ انسان ایمان سے خارج اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ تب جا کر نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، ان کی کتاب بھی اپنی اصلی حالت پر باقی رہتی، میرے آ جانے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، کلیم اللہ کا لقب، جب چاہے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے، اللہ بھی ان سے بات کرتے، یارانہ تعلق حضرت موسیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اتنی باتیں کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ دل میں ایک بات آئی کہ اللہ میں صرف آپ سے بات ہی کر رہا ہوں، اب مجھے آپ کو دیکھنے کی تمنا ہے، میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کہا موسیٰ برداشت نہیں کر پائے گا، تو دنیا کے اندر ہے، تیری آنکھیں، تیری جسم، تیری جسامت اس قابل نہیں ہے کہ میرا دیدار کر سکے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے بات کرتے تھے، دل میں بات آئی کہ دیکھنا ہے اپنے محبوب کو جس سے میں بات کرتا ہوں، بار بار اصرار کرتے رہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ طور پر آ جانا، میں بازو پہاڑ پر ایک تجلی ڈالوں گا، اگر اس تجلی کو تو نے دیکھ لیا تو مجھے بھی دیکھ سکے گا۔ واقعات ہیں، ایک تجلی پڑی ہے پہاڑ پر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، صرف ایک تجلی۔ یہ خاصیت تو صرف دو جہاں کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ اللہ نے جب معراج پر بلایا، 70,000 پردوں کے اندر بلایا، تمام تجلیات کے ساتھ میں میرے آقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ صرف شان نبی علیہ السلام کے لیے تھی۔ موسیٰ نے کہا اللہ میں دیکھ نہیں سکتا، تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر کان کھول کر سن لے، وہ موسیٰ جو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے، آج زندہ ہوتے، ان کی کتاب اپنی اصلی حالت پر باقی رہتی، میرے آنے کے بعد، مجھ پر نازل کی گئی کتاب کے آنے کے بعد موسیٰ اس کتاب پر عمل کرتے تو موسیٰ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان غیر طریقوں پر عمل پیرا ہو رہا ہے، ان کے تہواروں میں خوشی خوشی جا رہا ہے اور بڑے شان سے اسٹیٹس لگایا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے راکھی باندھی ہے۔ یہ خبر بھی پڑھنے میں ملی، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، کہ ٹیچر ہے جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتا ہے، خان جس کا نام ہے، 1000 سے زائد لڑکیوں نے اسے راکھی باندھی اور وہ بڑے شان سے بتا رہا تھا کہ اتنی غیر لڑکیاں مجھے چاہنے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا بھی ذرا فرمان پڑھ لیا ہوتا تو یہ بات زبان پر نہ آتی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دین اسلام بالکل پاکیزہ اور صاف ستھرا تنے تنہا ایسا مذہب ہے جو اس سے جڑ جاتا ہے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔
کتنا اونچا ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان مرنے سے 2 منٹ پہلے بس ایک الفاظ اپنے زبان سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ جتنے سال جی کر نافرمانی اس نے کی ہے سارا ہی معاف ہو جاتا ہے۔ صرف 2 کلمے کہہ کر دین اسلام سے انسان جڑ جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا مذہب؟ ساری دنیا آپ چکر لگا لو، کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا جو اتنا پاکیزہ اور اتنا سیدھا سادہ ہو۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو غیر کے مذاہب پسند آ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان یہ سوچتا ہے، کیوں سوچ رہا ہے؟ اس لیے کہ دین اسلام کو اس نے پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، اور نہ سمجھنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ میرے بھائیو، اگر کوئی مسلمان آج غیروں کے تہوار میں شریک ہو رہا ہے نا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دین اسلام سے کوسوں دور ہے، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے، دین اسلام کو مجھے پڑھنا چاہیے تھا۔ اس کے زبان پر صرف لا الہ الا اللہ تھا، دل میں نہیں، اس کے زندگی میں نہیں، اس لیے وہ غیروں کے مذاہب میں شریک ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا لا الہ الا اللہ جب کہہ لیا اب کوئی گنجائش نہیں کسی اور کو چاہنے کی۔ یہاں لا الہ الا اللہ کہہ کے تمام کی نفی کر دی ہے، ہم نے تمام کو ہٹا دیا ہے راستے سے، اب صرف اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کس کا ہے، حکم کیا ہے، اور طریقہ کس کا اور کیسا طریقہ ہے۔ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر معاملے میں ہمیں طریقہ دیکھنا پڑے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان سنت کے بغیر زندگی گزارتا ہے تو اللہ کل قیامت کے دن اس کی پکڑ کریں گے اور کہیں گے کہ تم نے میرے حبیب کے طریقے کو سیکھا کیوں نہیں، سمجھا کیوں نہیں، پوچھا کیوں نہیں۔ بھائیو، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا طرز زندگی اوروں سے الگ ہے، ہمارا طرز زندگی غیروں سے الگ ہے، ان جیسے ہم نہیں ہیں، ان جیسے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں الگ بنایا ہے، ہماری الگ ہی شان ہے۔ اس شان کو ہم باقی رکھیں، اس شان کو ہم باقی رکھیں، اپنے زندگیوں میں دین اسلام کو لائیں، شریعت کو لائیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہر جگہ شریعت لانے کی؟ ضرورت ہے، اگر نہیں لاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہر معاملے میں لانی پڑے گی، شادیوں میں لانی پڑے گی، جنازوں میں لانی پڑے گی، گھروں کی زندگیوں میں لانی پڑے گی، یاری دوستی میں لانی پڑے گی، تجارت میں لانی، ہر مرحلے میں ہمیں لانا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا سجن المؤمن، دنیا تو مسلمان کے لیے ایسی ہے جیسے قید خانہ ہے، قید خانہ، جیل ہے، وجنت للکافر، اور غیر کے لیے وہ جنت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم کبھی ٹیلی نہیں کریں گے وہ ایسا، ہم کیوں ایسے، نہ وہ غیر، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے ساتھ لا الہ الا اللہ جڑا ہوا ہے۔ یہ شان کیا کم ہے، یہ شان کیا کم ہے۔ میدان محشر ہوگا، حساب کتاب ختم ہو جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، جہنم، سعیر، سقر، لظا، حطمہ، حاویہ، 7 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جسے ہم جہنم کہتے ہیں، وہاں جانے کے بعد واپسی ہے، اور اس کے علاوہ 6 طبقے ایسے ہیں ان میں جانے کے بعد واپسی نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے۔
कोई वापसी नहीं, हमेशा उसी के अंदर लोग रहेंगे। और जहन्नम में कौन जाएगा? कहा एक मरतबा, एक हदीस है, लंबी हदीस है, मैं मुख्तसर अर्ज करता चलूं। नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन आए और आकर बहुत सारी बातें बताएं जहन्नम के तबकात में कि फला तबके में ये लोग जाएंगे, वो जाएंगे। जहन्नम पर आकर रुक गए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल बताओ जहन्नम में कौन जाएगा? कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत के नाफरमान जिन्होंने हराम काम किया और तौबा नहीं की वो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, अलग हो गए बीवियों से, सहाबा से, किसी से मिलते जुलते नहीं रहे। बड़ी तकलीफ हुई कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। इतनी तकलीफ हुई कि कई रोज ना बीवियों से मिले हैं, ना सहाबा से मुलाकात की है। फिर जिब्राइल आए और आकर कहा, अल्लाह के नबी, मगर जब वो गुनाह अपने झेल जाएं, यानी उनकी सजा खत्म हो जाए, तब उन्हें दोबारा अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तब जाकर नबी अलैहिस्सलाम को जरी राहत आई है। हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के हम उम्मती हैं। जब उस नबी को पता चलेगा कि आपका उम्मती गैरों के त्योहारों में नाचता है, गैर के त्योहार खुशी से मनाता है, उस नबी पर क्या गुजरेगी। हफ्ते में 2 दफा अमाल पेश किए जाते हैं, पीर और जुमेरात 2 दफा नबी अलैहिस्सलाम के सामने सारी उम्मत के अमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह के नबी, ये आपके उम्मत के अमाल हैं। कितना अफसोस होता होगा कोई गैर के त्योहार में जाकर राखियां बंधवा रहा है, खुश हो रहा है कि हम भाईचारगी का सबूत दे रहे हैं। क्या गुजरेगी नबी अलैहिस्सलाम पर। तो फिर जिब्राइल अमीन ने आकर कहा कि आप जब वो गुनाह झेल जाए, खत्म हो जाए, फिर दोबारा निकाल जाएगा, तब जाकर जरी राहत हुई। तो मैं आपको बता दूं, उसमें जिना करने वाले, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, ये मुसलमान जाएंगे उस जहन्नम के अंदर। जहन्नम के अंदर ये लोग जाएंगे, लंबा अरसा वहीं पर पड़े रहेंगे। जब इनके सारे गुनाह खत्म हुए, अल्लाह फरमाएंगे कि देखो जाओ, उन्हें जहन्नम से निकालो। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह ये तो जहन्नमी लोग हैं, इन्हें क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि जहन्नम तो हमेशा के लिए है। कहा जाएगा, इनके दिलों में राई के दाने के बराबर ईमान बाकी है। ये मुसलमान थे, इन्होंने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था। ला इलाहा इल्लल्लाह की अजमत बता रहा हूँ कि अल्लाह जहन्नम में डालने के बाद भी इस कलमे की बरकत से आखिर में निकालेंगे। ये बरकत है इस ला इलाहा इल्लल्लाह की, ये अजमत है ला इलाहा इल्लल्लाह की। आज हमने समझा ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह को, समझने की जरूरत है। आज हमने समझा ही नहीं अल्लाह को, अल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं अपने बंदों से। नबी अलैहिस्सलाम जब सफा पहाड़ी पर चढ़े हैं और चढ़कर अपने कबीले को बुलाया कि लोगों आ जाओ, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर, अहम खबर बताने यहाँ पर आया हूँ। सारे लोग जमा हो गए। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कि मेरे लोगों, ऐ मेरे खानदान वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। एक अल्लाह को मान लो, कामयाब हो जाओगे। तो लोगों ने कहा, अच्छा उनसुब लना रब्बुक, तुम्हारे रब का नसब बयान करो। अरब तो नसब पर एतबार करते थे, खानदान के इसका बाप कौन, फलां कौन, फलां कौन, इस पर बहुत ज्यादा एतबार करते। उन्होंने कहा तुम्हारे रब का नसब बयान करो, तब तो हम समझेंगे कि कौन है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए 70,000 फरिश्तों के साथ में, 70,000 फरिश्ते। और इस सूरत को 4 आयतों वाली सूरत, 4 आयतों वाली सूरत के साथ 70,000 बड़े बड़े फरिश्ते आए। मुशरिकीन मक्का ने सवाल किया, नबी अलैहिस्सलाम की जुबान पर जवाब आने से पहले ये आयात नाजिल हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं, कुल, ऐ नबी जी कह दीजिए, कुल, ऐ नबी जी कह दीजिए इन गद्दारों से, इन नाफरमानों से कह दीजिए। वो अल्लाह के बारे में पूछते हैं, तुम्हारे रब के बारे में पूछते हैं ना। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए, जानते वो कौन है? कौन? वो अल्लाह है।
جس نے کائنات کے نظام کو تمہارے لیے بنایا، ہواؤں کو تمہارے لیے چلایا، 7 زمینوں کو تمہارے لیے بنایا، 7 آسمانوں کو تمہارے لیے کھڑا کیا، اس سے بارش تمہارے لیے برسایا، اس سے زمین سے غلے تمہارے لیے اگائے، موسم تمہارے لیے بدلے، دن رات تمہارے لیے بدلے۔ قل هو اللہ، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کیا عجیب بات ہے، تمہیں سلاتا ہے خود سونے سے پاک، تمہیں کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، تمہیں ہنساتا ہے، تمہیں ہر چیز مہیا کرتا ہے، اور وہ الصمد تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنہ، جسے اونگ تک نہیں آتی، وہ اللہ سارا نظام تمہارے لیے چلا رہا ہے، مسلمانوں تمہارے لیے چلا رہا ہے۔ جسے مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی طرف سے کہ جب تک دنیا میں زمین میں ایک بھی اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ اس ایک کی برکت سے نظام کو چلاتے رہیں گے۔ سورج نکلے گا، غروب ہوگا، بارش برسے گی، زمین سے غلات اگیں گے، سارا نظام چلتا رہے گا۔ کس کے لیے؟ ایک انسان کے لیے۔ ساری دنیا میں ایک ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ کتنی بڑی بات اور یہ کتنی محبت کہ ایک کے لیے سارے کائنات کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، اور وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا، وہ روزے نہیں رکھ رہا، بس کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے۔ کیا شان ہے محبت کی۔ حدیث قدسی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بیٹوں، انی لک محب، یاد رکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج ایک بڑا آدمی ہمارا نام پکار لے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میرا نام لیا، فلاں نے میرا نام لیا، فلاں نے مجھے یاد کیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں انی لک محب، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں میں چاہتا ہوں۔ کیا مثال ہے؟ اللہ کی چاہت کیسے معلوم پڑے گی؟ تمہیں کھلا بھی رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہے ہو پھر بھی کھلا رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہے ہو سب بھی پلا رہا ہے، تمہیں سلا رہا ہے، تمہیں جگا رہا ہے، تمہارے ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورے ہو رہے ہیں۔ یہی تو مثال ہے اللہ کی محبت کی۔ پھر جب اتنا ہونے کے بعد یہ مسلمان کسی اور مذہب کی طرف دیکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں میرے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، میرے بارے میں کس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اے میرے بندے میں ہی ہوں جو تمہیں 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہوں اور میں چاہتا رہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نارملی ایسے ہی بیٹھ کر اللہ کہتا ہے، فوراً اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے بتائی تو نے مجھے یاد کیا ہے؟ کوئی ہے ایسی محبت؟ کون محبت کرتا ہے ایسی؟ کون ہے؟ ماں بھی نہیں کرتی۔ آپ 10 مرتبہ پکارو، 11 مرتبہ کہیں یار خاموش بیٹھ جاؤ، دماغ خراب مت کر۔ باپ 3-4 مرتبہ پکارو، بیزار آ جائے گا، ارے کیا ہے کچھ کہتا نہیں، کیوں بلا رہا ہے؟ مگر وہ ایک ذات ہے اللہ کی، آپ 70 مرتبہ پکارو، ہر دفعہ علماء فرماتے ہیں کہ 70 یا 70,000 دفعہ تمہیں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا عبدی، بندے حاضر ہوں، بتا تو صحیح تجھے کیا چاہیے، میں حاضر ہوں۔ آپ جتنی دفعہ پکارو اتنی دفعہ اللہ متوجہ بھی ہوتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ محبت ہے، انی لک محب۔ وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، بس یہی کہنا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، دین اسلام کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیں، غیروں کے مذاہب کی طرف ہم آنکھیں نہ پھیریں، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ آپ شریک نہ ہو ان کے تہواروں میں، آپ ان کے کاموں سے خوش نہ ہو، آپ الگ ہو جائیں۔ ہاں ساتھ رہنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ تانا دیا جائے، تشنیع کی جائے،
آپ ان سے الگ ہو جائیں, آپ ان کے حال پر چھوڑ دیں, ہم ان میں شریک نہ ہو. یہ دین اسلام کا شعار ہے. جب کوئی مسلمان ان کے تہواروں میں جا کر خوش ہوتا ہے, وہ دین اسلام کو منہدم کرنے والا ہے, وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. میرے بھائیوں, ہر ایک سے ہم جنگ کر کے بچ سکتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ کر کے کبھی نہیں بچ سکتے. نہ ہماری دنیا آباد ہو سکتی ہے, نہ ہماری آخرت آباد ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین پسند انسان بنائے, حقیقی مسلمان اور ایمان والا بنا کر اللہ کی محبت کے ساتھ میں اللہ ہم تمام کو زندگی گزارنے والا بنائے. اور آخر میں ایک اعلان ہے کہ جیسے گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا, ملک کے حالات بہت زیادہ ناساز چل رہے ہیں. ہمارے ملک کے انگریزی کہا جائے گا ان لوگوں کو, وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ لاتے رہتے ہیں. اب ایک اوقاف کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, اس کو عام نہ لیں, نارملی نہ لیں. اگر آج ہم نے اس کو سرسری انداز میں لے لیا, کل ہماری نسلیں دفن ہونے کے لیے تڑپیں گی. ہماری نسلوں کو دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, ہماری نسلوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اس لیے اس کو سرسری نہ لیں. تو اسی کے سلسلے میں جامعہ مسجد میں ہفتے کے دن عورتوں کے لیے, خاص کر کے لیڈیز کے لیے 2:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک, عصر کی نماز سے پہلے تک ایک پروگرام رکھا گیا ہے. بہت ہی بہترین اور عمدہ پروگرام, تاکہ عورتیں بھی سمجھیں. صرف مردوں کا سمجھنا کافی نہیں ہے, تالی 2 ہاتھ سے بچی 1 ہاتھ سے نہیں. مرد سمجھ لیا, عورت نہ سمجھی, تب بھی کوئی فائدہ نہیں. دونوں کا سمجھنا ضروری ہے. اور بڑے پروگرام ہوں گے, مگر شروعات میں ہر جگہ ہر محلے میں ایک پروگرام کیا جا رہا ہے. جامعہ مسجد کے اندر ہفتے کے دن ظہر کے بعد میں لیڈیز کے لیے, عورتوں کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے. تمام سے گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کو ہفتے کے روز وہاں پر بھیجیں, اور خود اگر فری ہیں تب بھی آنے کی خود بھی کوشش کریں, مگر خاص کر کے عورتوں کو وہاں پر بھیجیں تاکہ ان کے سامنے بھی تمام چیزیں آئے. اور یہ ٹائٹل رکھا گیا ہے کہ وقت بچاؤ اور شریعت بچاؤ, یہ عنوان ہے. دونوں چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. اس لیے دوبارہ بلکہ بار یہ گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کو خاص کر کے ہفتے کے دن ظہر میں وہاں پر بھیجنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.